السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے کنڈیشنل فارمیٹنگ کو ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم نے ہائی لائٹ سیل رولز کے بارے میں گریٹر دین سے لے کر ڈپلیکیٹ ویلیوز تک اور مور رولز تک ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم ٹاپ باٹم رولز کو ذرا چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنی جو کچھ ڈیٹا ہے اس کو میں ایک ڈیفرنٹ کلر دے دیتا ہوں، جیسے کہ میں نے اس کو اس کلر میں دے دیا۔ یہ ساری چیزیں میں نے چینج نہیں کرنی، اس لیے میں ان سب کو ایک کلر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ میرے پاس جیسے کہ میں نے یہ فارمولا لگایا ہوا ہے، یہ میں آپ کو پہلے دو چیزیں بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں یہاں سے یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یہاں پر لاسٹ ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ فارمولا شاید میں نے ڈسکس پہلے لاسٹ ویڈیو میں کیا تھا، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے یہاں پر اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے، تو میں یہاں پر از ایکول فارمولا لگاؤں گا ROW اور بریکٹ ان اور آؤٹ اور -2 کروں گا، بیکاز یہ کہ یہ یہاں پر آلریڈی 2 روز مائنس ہیں، تو یہاں پر -2 کروں گا تو اوکے کروں گا تو یہاں پر 1 آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں سے اس کو ڈراپ اینڈ ڈریگ کرتا رہوں گا تو یہی فارمولا یہاں تک چل جائے گا۔ دیکھیں، آپ یہاں پر -2 والا فارمولا چل کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، رو -2 کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہاں پر میں اس کا ٹوٹل کا لگاؤں گا، میں ان سب کو اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیں، یہاں سے میں اس کو پکڑتا ہوں اور یہاں تک سلیکٹ کر کے لے کے آتا ہوں اور یہ آخری خانہ خالی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ آٹو سم کا یہ فنکشن ہے، میں اس کے اوپر جسٹ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں تک سم آ جائے گا، اور پھر یہاں سے میں پلس سے کلک کر کے تو یہاں تک نیچے تک لے آتا ہوں، تو یہ سارے میرے پاس پلس ہو جائیں گے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ویلیوز ہیں وہ ساری یہاں پر پلس ہو گئی ہیں۔ میں کراس چیک کرنے کے لیے یہاں پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں آپ، یہ سارا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ اٹس مین کہ یہاں سے یہاں تک یہ فارمولا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے ڈیٹے کے اندر کچھ چینجنگ کرتے ہیں، جیسے کہ میں اس ڈیٹے کو سلیکٹ کر دیتا ہوں اور اس ڈیٹے میں نے کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائی کرنے ہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، کنڈیشنل فارمیٹنگ کے اوپر کلک کر کے ٹاپ باٹم رول کے اوپر جا کے ٹاپ 10 آئٹمز دیکھتا ہوں۔ ٹاپ 10 آئٹمز یا ٹاپ 10% ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ٹاپ 10% پہ دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ ٹاپ 10% مارکس ان بچوں کے ہیں۔ اگر میں یہاں پر ٹاپ 10 کی بجائے ٹاپ 3 کرتا ہوں تو اب میں دیکھتا ہوں کیا رزلٹ آتا ہے۔ تو دیکھ لیں، ٹاپ 3% میں میرے پاس صرف 2 بچے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ٹاپ 4 5 6 7 8% میں جب دیکھتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس 6 اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسٹوڈنٹس تو بیسکلی 1 2 3 4 ہیں، بٹ یہ ہے کہ سبجیکٹس انڈیویجولی طور پر جو ہے نا وہ 6 آ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر میں یہاں پر باٹم 10% دیکھنا چاہوں تو دیکھ لیں، میرے پاس یہاں پر یہ باٹم 10% آ گیا، اور باٹم 3% مزید میں اگر اس کو دیکھنا چاہوں تو مجھے نظر آ جائے گا۔ دیکھیں، یہ عمر حسین ہے، ان کے کیمسٹری میں 7 مارکس ہیں اور فاطمہ علی کے 9 مارکس ہیں کمپیوٹر میں، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت ویک اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں مزید 4 5% کرتا ہوں، دیکھیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اس سے تھوڑا سا بہتر اسٹوڈنٹ کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں ڈائریکٹلی 33% لکھ دیتا ہوں تو مجھے پتہ چل جائے گا اتنے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ نیڈ ٹو اٹینشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جسٹ آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ میں اس کو کینسل کرتا ہوں، اگلے فنکشن کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ابو ایوریج بھی چیک کر سکتے ہیں، بلو ایوریج میں مطلب ایوریج سے اوپر۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پر میرے پاس یہ ابو ایوریج ہے، جو اسٹوڈنٹس ایوریج سے ابو ہیں ان کا یہاں پر ڈیٹا آ رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر میں یہاں پر اس کو گرین ہائی لائٹ فل کر دوں تو دیکھیں، یہاں پر ریڈ لٹ فل ہے اور یہاں پر گرین ہے، تو یہ دیکھیں گرین ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، ایون دو کہ فونٹس کا کلر بھی اور جو باکس کا کلر ہے وہ بھی سیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو کینسل کرتا ہوں، یہ آپ اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا بار بہت زبردست گریڈینٹ فل آ جاتا ہے اور اس میں سالڈ فل آتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو مجھے جو اسکرین میں اپیئر ہو جاتی ہے وہ اس میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، لیکن یہاں پر دیکھیں یہ سالڈ ہے، یہ دیکھیں کلر سالڈ آیا ہوا ہے۔ اور اگر گریڈینٹ میں اوپر کر دیتا ہوں تو یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر اس سائڈ ڈارک بلو ہے، ادھر لائٹ بلو ہے۔ اچھا، اگر میں گریڈینٹ فل میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 65 میں سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ 62% مارکس اس کے زیادہ ہیں، اس سے کم اس کے ہیں۔ اگر میں ڈیٹا بار کو دیکھتا ہوں تو 46 اس کے زیادہ ہیں، پھر 45 ہیں، پھر اس کے 45، پھر 43، دین 35 اینڈ دین 33، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اگر میں دیکھوں 75 میں سے 10 مارکس سب سے کم اس کے ہیں۔ یہ آٹومیٹکلی آپ کے مارکس کے حساب سے جو ایوریج کے حساب سے جو ہے نا وہ اب 55 میں سے 9 مارکس جس کے ہوں گے تو اس کا کم ہوگا۔ تو اس طرح یہ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ اسکرین اپیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو یہاں پر کلیئر رول کر دیتا ہوں، ساروں میں سے کلیئر ہو گئے ہیں۔ اگین میں اس کو کلک کر کے
कलर यहाँ पर हमने डाटा बार में ये आपको बता दिया, और यहाँ पर कलर स्केल, बेसिकली ये कलर स्केल है ऑटोमेटिकली, ये मतलब खुद से कुछ कलर स्केल दिए हुए हैं, लेकिन अगर मैं जस्ट फर्स्ट वाले को क्लिक करता हूँ तो इसमें 3 कलर अपीयर हो रहे हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड कलर। अब ग्रीन क्या शो कर रहा है, सबसे अच्छे स्टूडेंट्स, और येलो क्या है, जो उनसे एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और जो रेड है मतलब हल्का रेडिश जो है वो एवरेज बिलो हैं, और रेड बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट्स को यहाँ पर शो किया जा रहा है। मतलब कि आप मार्क्स के हिसाब से देख सकते हैं कि जो ज़्यादा ग्रीन है वो मतलब कि ज़्यादा हाईलाइटेड है, और जो उससे कम है ग्रीन वो कम हाईलाइटेड है, तो मतलब कि वो उसके मार्क्स कम है, तो इसलिए वो उसकी जो कलर है वो कम हो गया। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जी करके तो अपने फॉर्मूले को ख़त्म भी कर सकता हूँ। अगेन कलर इसमें तो आप यही चीज़ देख सकते हैं, मैं देखूँगा मुख्तलिफ, और यहाँ पर हम खुद अपनी तरफ से भी मुख्तलिफ डाटा कलर्स डाल सकते हैं। ठीक है ना, आप देख लें यहाँ पर अगर मैंने क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास अलग एक कलर कम्बिनेशन आ जाता है, वाइट, ब्लू एंड रेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आइकन स्केल में जाता हूँ, ये देखें बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है ये। मैं इसको यहाँ पर रीडायरेक्शनल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे आइडिया हो जाता है कि ग्रीन वाले जो अप हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ये एवरेज वाले स्टूडेंट्स हैं, और ये एवरेज बिलो स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये तवज्जो तलब है रेड वाले, और यहाँ पर इनके जो ये एरो हैं उससे मुझे आइडिया हो रहा है। इसके बाद मैं अगर मज़ीद आपको आगे ले चलूँ तो यहाँ पर हमारे पास यही साइन जो है ना इसमें आ जाते हैं, ये प्लस माइनस और सॉरी प्लस क्रॉस टिक और एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनके मतलब टिक हैं गुड हैं, तो इट्स मीन कि वो उनके मार्क्स अच्छे हैं, और जिनके क्रॉस हैं वो बहुत ही बुरे मार्क्स हैं, और इनके एवरेज मार्क्स हैं, और एवरेज तकरीबन हैं इनके मार्क्स, तो उनके लिए ये जो सवालिया निशान आया है। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर हमारे पास ये स्टेरिक भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसे मैं स्टार के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो टेबल में अपीयर हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पर वो मज़ीद जो है ना वो उसकी फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर हमारे सिग्नल टाइप जिस तरह होते हैं, रेटिंग जिस तरह होती है, और फिर यहाँ पर भी मज़ीद ये देखें बॉक्सेस में हमें आइडिया हो जाता है कि कितने परसेंट वो स्टूडेंट फेल है। ठीक है, और मज़ीद मैनेज रूल में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर मज़ीद अपने खुद से ये रूल मैनेज भी कर सकते हैं, जैसे 2 कलर, 3 कलर, डाटा बार, आइकन स्केल पे करता हूँ तो यही वही आइकन आ जाते हैं जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ से मैं अपनी तरफ से खुद भी मज़ीद ऐड कर सकता हूँ। ठीक है ना, रिवर्स आइकन ऑर्डर कर सकता हूँ, देखें यहाँ पर रेड जिस तरह है, वैल्यू 67 है, अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये ग्रीन अबव आ जाता है, इस तरह होता है। उसके अलावा हम इसके बाद हम देखते हैं टेबल फॉर्मेट, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको लाजमी जो है ना वो कीजिएगा। देखिए मेरा ये सारा है लेकिन टेबल में नहीं है, ये सारा कुछ मैंने लिखा है जस्ट टेबल में नहीं बना हुआ, तो मैं अगर इसको टेबल फॉर्मेट करता हूँ और उसको जस्ट ये वाला कर देता हूँ तो देखें वो मुझे कह रहा है कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बेसिकली वो मुझे बता रहा है कि वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। आप A1 से लेकर K11 तक अपना डाटा कर रहे हैं। A11 मेरा ये बॉक्स है, ये देख लें यहाँ पर आप सामने आ रहे हैं, यहाँ पर K11 मेरा ये बॉक्स है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ से अगर ये सारा डाटा सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास A1 से K11 आ जाता है। बेसिकली आपको बताना चाहूँगा कि किसी बॉक्स को लॉक करना हो तो डॉलर का साइन इस्तेमाल किया जाता है। देखें $A$1 मतलब इस बॉक्स को लॉक किया, और फिर यहाँ पर ये जो दो आ रहे हैं सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन से मीन है कि कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम टू, ठीक है ना, फ्रॉम रेंज टू रेंज, और फिर K11 यहाँ पर आ रहा है, मतलब डॉलर और K फिर डॉलर फिर 11, एक जो बाद वाला डॉलर है वो 11 के साथ है, और पहले वाला जो सॉरी पहले डॉलर है और फिर K है, तो मतलब ये K के साथ है, और फिर पहले डॉलर है और 11 है तो 11 के साथ है। ठीक है ना, मैं इस डाटे को अपने पूरे डाटा को यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको टेबल फॉर्मेट में ले जाता हूँ। आप देखिएगा कुछ चेंजिंग होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये देखें अगर टेबल में नहीं बनाया ना, मैं नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये ABCD पूरी लिखी हुई आ रही है यहाँ तक, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर मैं इसको अब टेबल फॉर्मेट में लेके जाता हूँ, जस्ट लाइक ये करता हूँ और ये कर देता हूँ, तो अब देखें यहाँ पर बहुत कुछ चेंजिंग आ गया, और सबसे बड़ी चेंजिंग ये डिज़ाइन की टैब आ गई है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखें टैब नहीं आती, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो डिज़ाइन की टैब आ जाती है। इट्स मीन के ये डिज़ाइन टेबल है। अब मैं अगर इस टेबल को अब यहाँ पर देखें मेरा फार्मूला जो है वो भी यहाँ पर मैं इसको फार्मूले को दोबारा रिट्राइव कर लेता हूँ, इज इक्वल टू ROW ब्रैकेट इन आउट और -1। तो देखें यहाँ से
یہ آگے چل جاتا ہے، اور -0 کروں گا تو اٹس مین کہ یہاں پر 2 سے آ گیا، ٹھیک ہے. تو تو مجھے یہاں پر -2 کرنا چاہیے. یس، -2 کیا تو میں یہاں سے 0 آ گیا، اور پھر یہاں سے 1 اسٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے مزید بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہاں پر یہ فلٹرز آ رہے ہیں کچھ، ٹھیک ہے نا. یہ فلٹر بٹن آ رہے ہیں، اس کو فلٹر بٹن بولتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ یہاں پر میں یہاں پر فلٹر بٹن ہمیشہ ہٹا دیتا ہوں. دیکھ لیں میرا ٹیبل بہت اچھا ہو گیا ہے. اس کے بعد میں یہاں پر اپنا ٹیبل فارمیٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں. فار ایگزامپل یہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ٹیبل فارمیٹ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اگر میں مزید اس طرح کروں گا تو مزید چینج ہو جائے گا، میں وہی رکھتا ہوں. اب دیکھیں یہ تو ٹیبل فارمیٹ، یہاں سے ٹیبل سٹائل میں سے میں اس کو چینج کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا بھی دے سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں اس کو اگر اس طرح کر دیتا ہوں، میں اس ٹیبل کو سلیکٹ کر کے تو اس کا ڈیزائن یہ کر لیتا ہوں یا یہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ اصل میں لائٹ کم ہے اس کی، اس وجہ سے آپ کو اتنا فیل نہیں ہو رہا. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. جیسے یہ میں نے کیا تو یہ ہیڈر رو آ گیا، مطلب کہ یہ ہیڈر رو رکھنا چاہوں گا میں. اگر بند کر دیتا ہوں تو یہ ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، میں جتنا مرضی یہ دیکھو جیسے میں نے اس کو نیچے اسکرول کیا نا تو یہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی اوپر آ گیا، ABCD کی جگہ یہاں پر اسٹوڈنٹ آئی ڈی آ گئی ہے. اور اگر میں اس کو کراس کر دیتا ہوں اور اس طرح کرتا ہوں تو دیکھیں ABCD آتے ہیں. تو میں ہیڈر رو کو آن کروں گا اور جتنا نیچے جاتا جاؤں گا تو یہ چیزیں لکھی آتی رہیں گی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مزے کی چیز ہے کہ یہ ہمارا ٹیبل جب بن جاتا ہے تو ٹیبل کا نام یہاں پر میں گرینڈ شیٹ لکھ دیتا ہوں، اور ری سائز ٹیبل بھی کر سکتا ہوں. ٹیبل کا سائز بڑا یا چھوٹا یہاں سے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہاں پر ٹیبل کے اندر کوئی ڈپلیکیٹ ویلیو ہے تو ہم اس کو یہاں سے کر کے تو یہاں سے اوکے کریں گے تو وہ ڈپلیکیٹ ختم ہو جائیں گے. ایون دو کہ اس میں کوئی ڈپلیکیٹ ویلیو نہیں ہے تو اس وجہ سے اس طرح آ رہا ہے، کیونکہ ڈپلیکیٹ ویلیوز مین ایک ہی کالم میں جو ہے نا وہ ڈپلیکیٹ ویلیوز کی بات کر رہے ہیں. ادروائز یہاں پر 17 میرے پاس ہے، یہاں پر بھی 17 ہے، ٹھیک ہے نا. تو ڈفرینٹ تو ہے، بٹ اس میں اگر میں مزید اگر چیک کرنا چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں 33 یہاں پر مارکس ہیں تو یہاں پر بھی میں 33 کر دیتا ہوں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کچھ فرق پڑتا ہے. ڈپلیکیٹ ویلیوز کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں تو اچھا یہاں پر شو نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر میرے پاس فارمولا لگا ہوا ہے اور میرے شیٹ بنائی ہے اور سسٹم کو پتا ہے آلریڈی کہ یہ ایک شیٹ پر ورکنگ جاری ہے. اچھا ہم ڈپلیکیٹ ویلیوز کو بھی ہم انشاءاللہ لازمی ڈسکور کریں گے. یہ پیوٹ ٹیبل سمرائز بہت کمال کی آپشن ہے، میں اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں کروں گا. یہ بیسکلی یہاں پر ہمارے ڈیٹا میں فارمولا میں بھی آتا ہے اور ڈیٹا میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ڈیٹا میں ہمارے پاس یہاں پر یہ ساری آپشن آتی ہیں. یہ ریموو ڈپلیکیٹس آتا ہے، پیوٹ ٹیبل بھی ادھر ہی آئے گا، اور یہ ساری چیزیں ہم اس میں انشاءاللہ ڈسکور کریں گے. سلائسر بہت زبردست آپشن ہے، اس کو بھی ہم ڈسکور کریں گے کہ ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آگے پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.